انتخابات کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ جی ڈی اے کراچی کے حلقے این اے 237 اور پی ایس 104 پر ایم کیو ایم کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ این اے 237 میں رؤف صدیقی اور پی ایس 104 میں محمد دانیال ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار، ایم کیو ایم پی ایس 105 پر جی ڈی اے کے امیدوار عرفان اللہ مروت کو سپورٹ کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی انتخابی قواعد و ضوابط کی نشاندہی، الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی پر قواعد کی خلاف ورزی کا الزام۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا چیف الیکشن کمشنر کو جوائنٹ الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر نوٹس لینا چاہیے۔ دعویٰ کیا کہ میئر کراچی بھی انتخابی عمل کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مختلف یو سی کے امیدوار فنڈز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے مقامات پر سیاسی جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ بلاول مریم یا شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں، سیاسی پیش گوئیوں کے بادشاہ منظور وسان کی نئی پیش گوئی۔ کہا اب پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، بلے والے اب آزاد ہیں، وہ بلاول بھٹو کو ووٹ دیں گے، کچھ بھی ہو جائے عام انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے۔ محکمہ ریلویز کا سرکاری اراضی کو نیلام کرنے کا فیصلہ، پاکستان ریلویز کی 16 ارب مالیت کی مختلف اراضی نیلام کی جائے گی۔ 1,30,654 اسکوائر یارڈ شادی ہالز مارکیز کے لیے جبکہ 5 ایکڑ بچت بازاروں کے لیے نیلام کی جائے گی۔ پاکستان ریلویز کئی ارب مالیت کی 16 مختلف اراضی نیلام کرے گی۔ ریلویز اپنی تقریباً تمام مسافر ٹرینوں، گوڈز ٹرینوں کو پہلے ہی آؤٹ سورس کر چکی ہے۔ زیادہ اراضی کراچی سرکولر ریلوے یا ریلوے اسٹیشنوں کے نزدیک واقع ہے۔ ریلوے زمینوں کی نیلامی 12 فروری کو منعقد ہوگی۔ محکمہ بلدیات کی منظوری کے بنا جونیئر ملازم کو گریڈ 16 کی پوسٹ کیسے تعینات کیا گیا؟ جونیئر ملازم سے ترقیاتی منصوبے کی این آئی ٹی بھی منظور کروا دی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نیو کراچی کے چیئرمین کو شوکوز نوٹس، 1 ہفتے کے اندر وضاحت طلب، وضاحت موصول نہ ہونے پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت کارروائی ہوگی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک اور اداکارہ ثنا جاوید نے شادی کر لی۔ شعیب ملک اور ثنا جاوید نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شادی کی تصاویر شیئر کی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ثنا اور شعیب کی شادی کی تقریب میں کراچی میں ہوئی، جس میں دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ شعیب ملک کی فیملی نے ثانیہ مرزا کو طلاق کی خبر بھی تصدیق کر دی۔ اداکارہ ثنا اور عمیر جسوال کے درمیان طلاق کی خبریں گزشتہ دنوں سامنے آئی تھیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن، خود محافظ کی جانب سے بنت آہن پروجیکٹ کا انعقاد۔ پروجیکٹ کے تحت کیمیون آرٹسٹ کالونی میں خواتین کے لیے بائک ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالبات کو الیکٹرک بائک چلانے کی تربیت دی گئی۔ بائک چلانے کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین نے بھی اسے اچھا اقدام قرار دیا۔ ہمیں کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کیونکہ ایز اے وومن ہمیں اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے، سو دیٹس وائی ہمیں ایسے وہیکلس کی بہت نیڈ ہے۔ شہر میں پنک بسیں اب تربیت یافتہ خواتین ڈرائیورز چلائیں گی۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور موٹر وے پولیس سے 18 خواتین کی تربیت مکمل۔ ڈرائیونگ، انجن، بیٹری، کمیونیکیشن اور سیفٹی سرکس سمیت مختلف آلات کے بارے میں تربیت۔ بسوں میں خواتین کنڈکٹر کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ خواتین میں کینسر کی روک تھام کے لیے اہم اقدام، گورنر سندھ نے گائناکولوجیکل سوسائٹی کا افتتاح کر دیا۔ سوسائٹی خواتین کے کیسز پر کام کرے گی۔ کامران ٹسوری کو سوسائٹی کا پیٹرن ان چیف بننے کی دعوت۔ خطاب میں گورنر سندھ کی 5 سال کے لیے ملک خواتین کو دینے کی تجویز، کہا خواتین ہی IMF سے چھٹکارا دلا سکتی ہیں۔ نگراں حکومت تمام مذاہب کی یکجہتی کے لیے کوشاں۔ سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل چرچ میں پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے عنوان سے قومی کانفرنس۔
तकरीब में शरीक मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दिया। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद का ऐसी कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारों में भी कराना की ख्वाहिश। हमारा कुरान फरमा रहा है, और किसके ताल्लुक से फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अल्लाह नसीहत के लिए हमने आपको भेजा है, आपको सख्तगीर नहीं बनाया। एक्सपो सेंटर में मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से नुमाइश का इफ्तिताह। 200 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियों ने 190 स्टॉल्स सज गए। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर है। निगरान वज़ीर सेहत सिंध साद न्यास ने कहा कि नुमाइश से सिर्फ पाकिस्तान न बल्कि दुनिया को भी पता चलेगा कि हमारी अशिया कितनी मयारी हैं, कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। और इसी तरह दूसरा ये कि पाकिस्तान का ये भी पता चलेगा कि हम अपने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं।